بالکل، آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ آپ دیکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ ان کے چمن کا پھول، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو چمن انہوں نے جو لگا رکھا ہے، اس چمن کا ایک پھول ہے جو مفتی شاہد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی شاہد حنیف صاحب میرے استاد ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب بھی استادوں کے استاد ہیں۔ تو میرے جو استاد ہیں مفتی شاہد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دارالعلوم کراچی میں تھے، وہاں سے میں بھی الحمدللہ وہیں کا ہوں۔ تو اس زمانے میں جب میں دارالعلوم میں تھا، اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ۔ اس وقت جو ہے طارق جمیل صاحب جو ہے، ان کی تصویریں نہیں آتی تھیں، وہ ویڈیو پیغامات نہیں دیتے تھے بلکہ آڈیو پیغامات دیتے تھے۔ تو میں بھی دارالعلوم میں ہی تھا، دارالعلوم کراچی میں۔ تو ہمارے لیے ہی وہ آئے تھے، اور بہت خوبصورت سا اور بڑا پیارا انداز میں، بہت ہی پیارا سا انہوں نے بیان بھی کیا تھا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے۔ اور جو ہے انہوں نے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی خوبصورت انداز میں تعریف بھی فرمائی تھی، مجھے کچھ آج بھی یاد ہے۔ اور ہم سے کہتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ ایسے ممبر پہ وہ تشریف فرما تھے، تو اب ان کی بات کبھی کبھی یاد آتی ہے۔ فرما رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہے نا بچوں، آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور آپ نے اس جگہ کو سنبھالنا ہے، آپ نے اس پہ آ کے بیٹھنا ہے، اور پھر آپ کے بعد آنے والے اس پہ آئیں گے۔ مقصد ان کے کہنے کا یہ تھا کہ یہ دین جو ہے وہ اس طریقے سے سیکھیں، پڑھیں، آپ جیسے آج سیکھ رہے ہیں، پڑھ لیں، آگے بڑھ لیں، کل پھر آپ کی آنے والی نسلیں بھی یہ ہوگی، تو یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اس وقت جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو، ان کو تو شاید اب یاد بھی نہیں ہوگا، میں اس ٹائم پہ داڑھی بھی نہیں تھی، مجھے بھی ہلکی ہلکی سی آئی ہوئی تھی جب میں پڑھتا تھا۔ تو ہماری مسجد میں، دارالعلوم کراچی دارالعلوم کی مسجد میں وہ آئے تھے، وہاں تو انہوں نے بیان کیا تھا۔ تو ان کے بیان میں شریک تھا، اور ان کے بالکل سامنے قریب ہی تھوڑا سا بیٹھا ہوا تھا، بڑا قریب سے میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد تو خیر ان کو کراچی اجتماع میں گیا تھا، وہاں پہ بھی ان کو دیکھا تھا، لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ملاقات تو خیر اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن بس یہ کہ دیکھا تھا بہت قریب سے مولانا طارق جمیل صاحب کو۔ بڑا خوبصورت سا نورانی چہرہ ماشاءاللہ، اور بڑے دین کی خدمات کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ کہ خواہش جو ہے وہ ہے مجھے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب سے کبھی بھی زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ ان سے قریب سے ملوں اور ان سے بات کروں۔ اور ان کو تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا، مجھے لیکن یاد ہے، کیونکہ میں تو اس ٹائم پہ طالب علم تھا، کافی پرانی بات ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں، ان کا یہ جو میں کہتا ہوں کہ ان کے باغیچے کا پھول، یعنی ان کے چمن کا پھول، تو ان کے جو ہے نا، کیونکہ ان کے نیچے، ان کے زیر سربراہی میں کافی لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ دین سیکھے، پڑھے، علماء بن گئے، قاری بن گئے، حافظ بن گئے، اور ابھی بھی چل رہے ہیں یہ سلسلہ تو ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے۔ تو میرے استاد جو تھے وہ ان کے استاد ہیں، استادوں کے استاد ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب۔ تو میرے جو استاد تھے وہ مفتی شاہد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا طالب علم ہوں۔ مفتی شاہد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بڑی دین کی خدمات کی ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ ہمارے جو ہے نا مسجد میں، اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں، تو ہماری مسجد میں وہ امام صاحب جو تھے، وہ ان کو جانا تھا، تو پنجاب چلے گئے تھے۔ تو مفتی صاحب نے، مفتی شاہد حنیف صاحب نے مجھ سے کہا کہ اشرف آپ جو ہے نا امامت کرو۔ تو میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتا، میں بالکل سے وہ گھبرا کے کہے نہیں، آپ ماشاءاللہ قرآن مجید جو ہے نا اچھا پڑھتے ہو، آپ نماز پڑھاؤ، یہاں پہ امامت آپ کرو۔ تو
میں نے کہا اچھا جی. استاد تھے, استاد کا حکم تھا, بالکل استاد کا حکم سر آنکھوں پہ. تو میں کھڑا ہو گیا, عصر کا وقت تھا نماز کے لیے. اب میں نے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا, میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی, میری کپ کپی سی گھبراہٹ سی مجھے ہونے لگ گئی. حالانکہ ویسے نماز پڑھتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن ممبر یہ مصلی رسول پر کھڑا ہو کر جب امامت کرنا شروع کی تو بالکل ہاتھ پاؤں میرے ایسے ہو گئے, کانپ گیا میں. لیکن مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا. پھر بھی میں نے جو ہے نماز الحمدللہ مکمل کرائی. میرے سارے ساتھی بھی نماز پڑھ رہے تھے اور مقامی حضرات بھی تھے باہر کی. ظاہر سی بات ہے, مسجد ہے, ہر نمازی آتے ہیں. تو نماز ختم ہونے کے بعد جو ہے میں مفتی صاحب کے پاس سے میری ملاقات ہوئی. وہ تو تھے نہیں اس وقت وہاں پہ, آئے تھے بعد میں. تو میں ان سے ملا اور میں نے ان کو ماجرا سنایا کہ بھئی میرے ساتھ تو ایسا ایسا ہوا ہے اور میں بھئی مغرب کی نماز میں مجھ سے نہیں ہوگا, میں تو ہاتھ پاؤں کانپ گئے تھے, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں ہوگا ایسا, اصل میں تھوڑا سے گھبراہٹ ہو گئی آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نماز پڑھاؤ. تو پھر میں نے کہا اچھا. پھر مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو مغرب میں جب میں نماز شروع کی تو جیسے ہی نماز شروع کی ابھی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہی شروع کی تھی اور بس پھر سے جو نا گھبراہٹ سی ہونے لگی اور پاؤں جو ہے وہ کانپنے لگ گئے. یہاں تک کہ میں اتنا نروس ہو گیا کہ میں سورۃ الفاتحہ آدھی پڑھی اس کے بعد بھول گیا. پھر پیچھے سے ایک ساتھی نے لقمہ دیا, پھر میں نے وہ نماز کیونکہ اور بلند آواز میں پڑھ رہا تھا تو اس میں جو گھبراہٹ کی جو آواز نکل رہی تھی تو وہ بھی نمایاں ہو رہی تھی مقتدیوں کے اوپر بھی. مقتدی بھی سن رہے تھے کہ بھئی امام صاحب جو ہے وہ نماز میں گھبرا رہے ہیں, گھبراہٹ ہو رہی ہے, الفاظ صحیح طریقے سے نہیں نکل پا رہے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ پہلی رکعت میں ایسا ہوا, دوسری رکعت میں جب میں نے رکعت جیسی دوسری شروع کی ہے تو اس میں جو ہے مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی لیکن گھبراہٹ تھی, اور تیسری میں الحمدللہ وہ بھی کم ہو گئی. تو پھر میں نے مفتی شاہد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ بھئی آج ایسا ایسا ہوا ہے اور آپ تو چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ رہیں تو آپ کو پتہ چلے میں کتنی غلطی کر رہا ہوں. تو مسکرانے لگے. ماشاءاللہ بڑا نورانی چہرہ تھا ان کا بھی, اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے. تو کہنے لگے, میری بڑے پیار سے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ انشاءاللہ آپ جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رکھو, یہاں جو ہے اس میں امام آپ ہی ہو, جب تک آپ کی تعلیم چل رہی ہے آپ امامت بھی کرو گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اور الحمدللہ اور پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ, بہت اچھی طریقے سے کرتے رہے. آہستہ آہستہ پھر جو ہے تبلیغ میں بھی وقت لگانے کے لیے مفتی صاحب کہا کرتے تھے کہ وقت جو ہے وہ قیمتی بنائے, وقت قیمتی بنانے کے لیے نکلیں اللہ کے راستے میں. تو پھر اللہ پاک نے قبول کیا اور اللہ کے راستے میں وقت بھی لگایا, اور اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. اور ماشاءاللہ بہت ساتھی ہیں ہمارے, میرے ساتھ پڑھنے والے بہت سے ساتھی ہیں جو حفظ کے مقام پہ بھی تھے اور بعد میں بھی کافی. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا بڑا احسان رہا, کرم رہا. مفتی شاہد حنیف صاحب تو اس دنیا فانی سے جا چکے, لیکن ان کی یاد آج بھی ہے کیونکہ ان کا شاگرد ہوں. ان کے اور بھی بہت سارے شاگرد ہیں, سبھی انہیں یاد کرتے ہیں, میں بھی یاد کرتا ہوں. اور ہم تھے بھی دارالعلوم کراچی کے, میں خود بھی کراچی کا ہی ہوں, ظاہر سی بات ہے. تو دارالعلوم کراچی کے تھے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب سے کبھی میری ملاقات تو نہیں ہوئی, انہیں دیکھا ہے, کبھی ان سے بیٹھ کر بات نہیں کی. ہاں ان کے بیانات سنے ہیں, انہوں نے کافی مرتبہ آ کر جو ہے دارالعلوم کی مسجد میں بھی انہوں نے بیان کیا ہے, ہم سے بات بھی کی ہے. خاص طور سے طالب علم جو تھے ان سے بہت باتیں کرتے تھے, بہت پیار سے, اور بڑے پیاری پیاری باتیں سکھایا کرتے تھے. اور اب بھی یقیناً کرتے ہوں گے. اب میرا جانا تو بہت کم ہوتا ہے دارالعلوم کراچی, لیکن یہ کہ وہ کرتے ہی ہوں گے یقیناً. اور جو ہے استاد کی تو خیر بات ہی الگ ہوتی ہے.
اور مفتی صاحب سے جو ہے نا ملاقات جو ہے وہ اب تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا جنت نصیب ہوئی تو جنت میں ہوگی، وہ تو انشاءاللہ ہوں گے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن یہ کہ مجھ جیسے گنہگار لوگوں کا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اگر ہمیں جنت میں داخل کر دے تو اس کا احسان کرم ہے۔ تو انشاءاللہ اگر جنت میں گئے تو ان سے ملاقات ہوگی، روزہ محشر میں ہو سکتا ہے ان سے ملاقات ہو جائے، گنہگار ہیں اللہ پاک۔ تو بات یہ ہے کہ بھئی یہ تو سیکھنے کا ایک سلسلہ ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، مدرسوں میں جانا ہے، مسجدوں میں جانا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے اور مدرسوں کو آباد کرنا ہے۔ مدرسے ایسے آباد ہوں گے کہ اپنے جو بچے ہیں آپ ان کو پڑھنے کے لیے بھیجیں مدرسوں میں، دین سیکھنے کے لیے۔ دین سیکھنے کی بہترین جگہ جو ہے وہ مدرسے ہے، جہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جائے، سکھایا جائے۔ وہی بچے جب بڑے ہوں گے تو دیندار ہوں گے، جب دیندار ہوں گے تو پھر جو ہے نا ان کی شکایتیں وہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی بزرگوں کے منہ سے سنا ہے کہ اگر کوئی دیندار بچہ ہوتا ہے، پرہیزگار بچہ ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھنے والا ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، کیونکہ شیطان، نفس شیطان تو سب کے ساتھ ہے، شیطان کہ اگر بہکاوے میں آ کے اگر وہ بھٹک بھی جائے تو بہت جلدی جو ہے وہ راہ راست پہ بھی پھر آ جاتا ہے، بہت جلدی۔ اس کو تھوڑا سا کسی نے دعوت دی، اس کو سمجھایا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ تو یہ غلط کام کر رہے ہو، آپ تو اچھے خاصے پرہیزگار تھے اور اچانک سے مسجد سے غائب ہو گئے، پہلے روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، آج کل آواز نہیں آ رہی۔ تو اس طریقے سے اس سے پیار محبت سے اگر اسے بات کی جائے، وہ فوراً سے جو ہے کہتا ہے کہ واقعی بھئی میں تو یہ ایسے ہی ہے نا بھائی۔ باقی جس بندے کے اندر دین جو ہے نا اس کی تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھانا، اس کو راہ راست پہ لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ تبلیغ کے کام نے وہ بھی آسان کر دیا نا۔ مولانا الیاس سر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ پاک نور سے بھر دے، انہوں نے بہت عظیم کام شروع کیا، یہ تبلیغ کا کام شروع جو انہوں نے کیا بہت عظیم کام شروع کیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر وقت لگائیں تو انشاءاللہ العزیز تبلیغ کی برکت، یہ کام جو ہے نبیوں والا کام ہے، معمولی کام نہیں ہے، اس کو کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں لے، اس کو کوئی چھوٹا کام نہیں لیا جائے، ایسے ہی نا بھائی، اس کو بہت بڑا عظیم کام سمجھیں، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ وہ کام ہے تمام نبیوں کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ فرمائی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تبلیغ فرمائی، تمام انبیاء اکرام نے بھی تبلیغ فرمائی۔ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی۔ تو یہ تبلیغ کا کام ہے بھائی، اس کو سیکھنا ہے، سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز اچھا رزلٹ بھی ملے گا، زندگی میں بدلاؤ آئے گا اور کامیابی آئے گی۔ کوشش کریں